الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف من رجل أو من قوم قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، پچھلے کئی ہفتوں سے اس سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ جو ہمارے سامنے مشکل حالات چل رہے ہیں اور جس میں ایک وہ مسلمان جس کو اللہ نے دل دیا ہے اور اس کے دل کے اندر جو ہے نرمی اور شفقت ہے اور ایمان کی کیفیت ہے، تو وہ ان حالات سے تکلیف محسوس کرتا ہے. اس کے اندر ایک غم کی کیفیت ہے، ایک پریشانی ہے، ایک بے چینی ہے، اور ان سب کا علاج ہمارے دین میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کے مسائل کا حل جو ہے وہ پیش فرمایا ہے. اب حل جو ہوتا ہے، دونوں حل ہوتے ہیں. ایک تو ظاہری حل ہوتا ہے، ایک باطنی حل ہوتا ہے. یعنی ایک جسمانی علاج ہوتا ہے، ایک روحانی علاج ہوتا ہے، اور دونوں اللہ کے وسلم نے بتائے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں آپ کو بتائی گئیں کہ ایک تو ایسے حالات میں ہمیں اللہ کی طرف خاص طور سے متوجہ ہونا ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات، اللہ کے وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کی اتباع کرنے کی پورے طور پر کوشش کرنی ہے. اسی طرح سے جو حالات ہیں ان کے لیے جو جسمانی تیاریاں ہو سکتی ہیں اور جو ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو بھی تیار کرنا اور ان کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ہمارے دین کا حکم ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی اختیار کریں جو اسباب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں، اور ان وسائل کو اختیار کر کے بھی ان حالات کا مقابلہ کیا جائے. اسی طرح سے اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت میں بہت سی ایسی دعائیں اور قرآنی آیات بھی ملتی ہیں جن سے ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان کو پڑھنا، ان کی پابندی کرنا، ان کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی کام کی چیزیں ہیں، اور یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس کی تعلیم دی ہے. ان میں سب سے پہلے اگر ہم قرآن کی طرف آئیں تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، مشہور آیت ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. بڑی مشہور ہے اور عام طور سے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے. تو یہ آیت الکرسی جو ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے آیت، یہ تمام آیتوں کی سردار ہے. یعنی قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں
ان آیتوں میں یہ جو ہے سب سے زیادہ عظیم آیت ہے اللہ کے. اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک صحابی سے کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آیت الکرسی. تو آیت الکرسی جو ہے، آپ آیت الکرسی یاد نہ ہو تو یاد بھی کریں، اور ترجمے والے قرآن میں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. صرف جو ہے الفاظ سے ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو ہم ہر زبان میں ترجمہ موجود ہوتا ہے. جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. تو ہم اس کو دیکھیں کہ یہ آیت الکرسی جو ہے، بہرحال حدیث میں بڑی فضیلت آئی. ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، ہر نماز کے بعد. اس کے بارے میں تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا. فضیلت بیان کی کہ اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے. موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا. یہ فضیلت اس کی بیان کی. اور علماء نے لکھا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جو ہے ہر نماز کے بعد یہ فائدہ ہے کہ نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. تو آیت الکرسی کا بڑا اہتمام. ایک تو ہر فرض نماز کے بعد ہم اس کا اہتمام کریں کہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں. یاد نہ ہو تو یاد کر لیں اور کوشش کریں یاد کر کے پڑھنے کی. آج کل کے زمانے میں اللہ نے موبائل کی سہولت دے دی ہے. کسی کا ذہن کمزور ہے، نہیں یاد کر پا رہا ہے یا ابھی یاد نہیں ہے، تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. دیکھ کے پڑھنے میں بھی اس کو وہ تاثیر ملے گی. لیکن اہتمام کرے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی کا آپ ترجمہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سب سے پہلے تو اللہ کی توحید کو بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ حی ہے یعنی زندہ ہے، اور اصل زندہ وہی ہے. ہم تو وقتی زندہ ہیں، ہمیں موت آ جائے گی. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کی صفت ہی حی ہے، وہ زندہ ہے. اور فرمائے کہ قیوم، وہ سب کو سنبھالنے والا بھی ہے. قامہ کے معنی عربی میں کھڑے ہونے کے آتے ہیں، اور قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے. قیوم اس کو کہیں گے جو خود بھی کھڑا ہو سکے اور دوسروں کو بھی کھڑا رکھ سکے، یعنی سب کو سنبھالنے والی وہ ذات ہے نا. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آگے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. فرمایا کہ نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک صاف ہے. انسان کو ابھی بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگھے گا، ہے نا. تو اونگھ کہتے ہیں یہ جو بیٹھے بیٹھے جھٹکے آتے رہتے ہیں نا، اس کو عربی میں سینہ کا لفظ اونگھ کہتے ہیں اس کو. اور جو اس کے آگے کی کیفیت ہوتی ہے جو ہم لیٹ کے باقاعدہ سو جاتے ہیں اس کو نوم کہتے ہیں. نیند ہوتی ہے وہ، ہے نا. تو ایک اونگھ ہوتی ہے جو نیند سے پہلے کی کیفیت ہوتی. تو اللہ کی جو ذات ہے ان سب سے پاک ہے. اس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ اس کو سونے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے. یہ تو بشری تقاضے ہیں کہ انسان اگر نہ سوئے تو وہ پاگل ہو جائے گا، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا. اس لیے اس کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ مادہ رکھا. تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر جو ہے پوری صفات بیان کی گئی ہیں، ہے نا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. سب اسی کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ہماری جان اللہ کی ملکیت، ہمارا مال اللہ کی ملکیت، ہماری زمین جائیداد سب اللہ کی ملکیت ہے. ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ایک وقت کے بعد وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ جان بھی اللہ جب چاہے گا، اس میں روح ڈال دی ہے، اس روح کو نکال لے گا، یہ جان چلی جائے گی. تو ہمارا کچھ نہیں ہے. زمین آسمان کی ساری چیزوں کا مالک جو ہے اللہ ہے. تو لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور آگے ایک جو بڑا عام مسئلہ ہے، فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. بڑے اللہ نے جو ہے اس آیت کے اندر زور ڈالا. کہا کہ من ذا الذی، کون ہے، کس کی ہمت ہے جو میرے پاس سفارش کر سکے.
کس کی ہمت ہے؟ فرمایا کہ منزل الذی، کون ہے، یشفع عندہ، جو مجھ سے سفارش کر سکے، الا باذنہ، سوائے اس کے جس کو میں اجازت دیتا ہوں۔ یعنی کسی کی مجال نہیں ہے جو یہاں ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، تو اللہ نے کاٹ کر دی۔ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ تھا، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن انہوں نے مختلف بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے کہ یہ لات ہے، یہ عزیٰ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ بت ہیں۔ تو وہ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ یہی تو شرک تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ تو اللہ نے اس کی کاٹ کر دی، کہا کہ نہیں، منزل الذی یشفع عندہ، کون ہے، کس کی ہمت ہے جو وہاں اللہ کے ہاں کھڑا ہو جائے اور کسی کی سفارش کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہاں جس کو اللہ اجازت دے دے۔ تو یہ اجازت جس کو ملے گی وہ انبیاء کا مقام ہے، اور اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین کہا گیا کہ آپ گناہ گاروں کے جو ہے شفاعت کرنے والے ہیں، تو اللہ کی اجازت سے مقام شفاعت آپ کو حاصل ہوگا، خود سے نہیں کریں گے۔ جب اللہ اجازت دے گا کہ آپ سفارش کریے تب اٹھیں گے اور سفارش کریں گے، اور یہ بھی اللہ نے ایک مقام دیا، ورنہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جسے سب کچھ پہلے سے پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ کسے جنت میں جانا ہے، کون اللہ کا مقبول ہے، کون نیک ہے، لیکن کام تو کرنا ہے، کام وہی کرنا ہے اس کو جو کرنا تھا۔ لیکن اگر کسی سے سفارش کرا دی تو اس کا مقام بھی بڑھ گیا، اس کو مقام دے دیا کہ چلیے مجھے ان کا کام تو کرنا ہے، آپ ان کی سفارش کر دیجیے، تو کام تو وہ ہونا ہی ہے۔ تو اللہ کا مقام تو وہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اصل تو ہمیں جس موضوع پہ آنا ہے وہ اس کی جو برکات ہیں کہ اس میں بہت سی باتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ تو آیت الکرسی کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ آیت الکرسی بڑی کام کی چیز ہے۔ حدیث میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے کہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو ہر نماز کے بعد اس کی فضیلت۔ اسی طرح سے صبح اور شام بھی پڑھنا ہے کہ صبح کو فجر کے بعد پڑھ لیا، فجر سے پہلے پڑھ لیا یعنی طلوع فجر کے بعد، اور مغرب کے بعد پڑھ لیا۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جس میں بڑا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس میں علماء نے جو ہے حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو آیت الکرسی ہے ہی حفاظت کے لیے کہ اس میں ہے نا سارے ہے نا کہہ لیجئے چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے انسان کی، شیطان ہیں، جنات ہیں اور ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں، جادو ہے، ان سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی آیت الکرسی صبح اور شام پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چاروں قل کا بھی اہتمام کریں، اور چاروں نہیں تو 3 کا اہتمام کریں، ہے نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ صبح اور شام ان کو پڑھنا، یہ ہمارے لیے ہر شر سے اور ہر چیز سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ان کا اہتمام کریں ہم، اس لیے کہ حالات میں انسان جو ہے جو ظاہری وسائل ہیں وہ تو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ظاہری وسائل کے ساتھ ساتھ یہ باطنی اور جو کہہ لیجیے روحانی وسائل ہیں ان کو بھی اختیار کرنا ہے۔ تو ہمیں ان کی پابندی کرنی ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں قل کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے بدن پر پھونک لیں، تو یہ بیماریوں سے بھی حفاظت، شرور سے بھی حفاظت، فتنوں سے بھی حفاظت۔ تو اس کا اہتمام کریں، ہر شخص ان صورتوں کو یاد کر لے، اور نہ یاد ہو تو یاد کرنے کی کوشش کرے، اور جب تک نہ یاد ہو دیکھ کر کے پڑھے۔ تو ان کا اہتمام کرے گا صبح شام تو انشاءاللہ دیکھے گا کہ اس کی ہر چیز سے حفاظت ہوگی۔ ہمارے صحابہ جو تھے وہ اللہ کے وسلم کی باتوں پر اتنا یقین رکھتے تھے، اتنا یقین رکھتے تھے کہ جتنا یقین ہم آنکھوں سے دیکھ کر کے نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے، ان کے محلے میں آگ لگ گئی، تو لوگوں نے آ کے بتایا ان سے، وہ مسجد میں تھے، کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ تو اتنے وہ مطمئن تھے، کہا کہ نہیں میرے گھر میں آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک صاحب آئے، کہا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔
پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، آپ کے آس پاس تو آگ لگی تھی لیکن آپ کے گھر آتے آتے وہ آگ بجھ گئی۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اتنا اطمینان کیسے تھا، آپ کو کیسے پتہ تھا کہ آپ کے گھر میں آگ نہیں لگے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ میرے گھر میں آگ لگی نہیں سکتی۔ یہ یقین کی بھی بات ہوتی، دیکھیے چیزوں کا اثر یقین سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس انسان کو جس ڈاکٹر پر یقین ہوتا ہے اس کی دوا بھی اس کو فائدہ کرتی ہے۔ یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ اسی کو تو عقیدہ کہتے ہیں کہ جس سے عقیدت ہو گئی، کسی کو پتھر سے عقیدت ہے، کسی کو درخت سے عقیدت ہے، تو اسی سے اس کا کام ہو جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس تو پوری تعلیم ہے، تو ہمیں تو اس کا وہ ہے کہ اللہ کے وسلم نے جو بات فرمائی اس پر پورا یقین، دنیا ایک طرف اور نبی کا فرمان ایک طرف۔ آپ نے جو کہہ دیا وہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی کمی کی اور اس کی گنجائش ہی نہیں۔ تو بہرحال وقت کم ہے، تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو ہمیں صبح شام پابندی کرنا ہے آیت الکرسی کی، اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ۔ یہ جو قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں کب نازل ہوئی تھی؟ اللہ کے وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ جب جادو کیا گیا تو جادو کی کاٹ میں اللہ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا۔ آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو ساری تفصیل آپ کو ملے گی اس میں۔ تو اللہ کے وسلم پر جادو ہوا، تو یہ جادو کی بھی کاٹ ہیں، اور صورتیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہر چیز کی کاٹ، جادو کی، حسد کی، جناتوں کے شر کی، انسانوں کے شر کی، ہر چیز سے حفاظت اس میں بتائی گئی۔ تو ان کا اہتمام انشاءاللہ کریں، آپ یاد کریں اور اہتمام کریں، اس سے ہمارے جان کی، مال کی، ہر چیز کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی، حادثات سے حفاظت ہوگی۔ تو ایک تو اس کا معمول بنا لیں، اور کچھ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو اللہ کے وسلم نے بتائی ہیں حفاظت کے لیے۔ اس میں سے ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، جن کو یاد ہو اچھی بات ہے، جن کو نہ یاد ہو وہ دیکھ لیں، یا کتابوں سے نوٹ کر لیں، یا موبائل میں سرچ کر کے جو ہے اس سے یاد کر لیں، یا جب تک یاد نہ ہو دیکھ کر کے پڑھیں۔ تو یہ بھی بڑی اہم دعا ہے، ہر شر سے حفاظت۔ فرمایا کہ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام سے، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نہ زمین کی تکلیف پہنچا سکتی ہے نہ آسمان کی تکلیف پہنچا سکتی۔ تو چھوٹی سی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی دعا اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے میں اس کی تمام مخلوق کے شر سے حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس میں سب آ گئے، سانپ، بچھو، اس طرح کے کیڑے مکوڑے، یہ جو جانور کاٹ لیتے ہیں، ان سے حفاظت۔ چھوٹی سی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پڑھ لیا۔ تو اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ، یہ ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک عام مشہور دعا ہے جو ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا ہے جس کے بارے میں آیا کہ 7 مرتبہ صبح اور شام بندہ ان کو پڑھے۔ یہ ہم کو سننے میں بہت لگ رہے ہوں گے، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، صرف عادت بن جائے آپ کی تو اتنی دیر تو آپ کو چائے پینے میں لگ جاتا ہے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ان دعاؤں کو پڑھنے میں، بہت کم وقت لگتا ہے۔ اتنی دیر ہم بیٹھ کے صرف چائے والے کے ہاں اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ چائے کا ابال آ جائے، اور بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں، تو بہت وقت نہیں لگتا ہے۔ ہاں شیطان ضرور کان میں یہ بات ڈال رہا ہوگا کہ کہاں ہم پڑھ پائیں گے اتنے، اس لیے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں نا، سب کچھ کر پائیں گے دنیا کا لیکن آخرت کے لیے اور دین کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ وہاں تو شیطان مایوس کر دیتا ہے، کہتا ہے کہاں پڑھ پاؤ گے، پڑھ لیں گے، سب پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کا اہتمام کریں کہ یہ جو ہے حسبی اللہ،
لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح اور شام کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس میں بھی بڑی حفاظت، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے نا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی بڑی آسان دعا ہے، اور اللہ سے اس میں بھی، تو یہ بھی دعا اگر پڑھیں گے انشاءاللہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہاں تک لکھا کہ بے دھیانی سے بھی پڑھ لیں گے تب بھی جو ہے اس کا پورا اثر ظاہر ہوگا۔ تو یہ ہو گئی آیت الکرسی کا اہتمام، اور تینوں کل 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کو 7 مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ بہت کم آپ کو بتا رہے ہیں، دعائیں تو بہت ہیں اور بہت زیادہ ہیں، کم بتا رہے ہیں آپ کو، اتنا جتنا ہم اہتمام کر سکیں، اور اس کا اہتمام کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی عزت کی، آپ کی آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت بھی ہوگی، آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور چوری چماری اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم جو ہے غلہ رکھواتے تھے، جو صدقے کے غلہ آتا تھا اس کو رکھواتے تھے تو اس میں کم ہو جاتا تھا۔ اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو لگایا، کہا کہ ذرا نگرانی کرو بھائی، یہ کہاں سے کم ہو جا رہا ہے؟ تو نگرانی پہ ان کو لگایا تو وہ رات بھر جاگتے رہے کہ دیکھیں یہ کیسے کم ہو جاتا۔ ایک شخص آیا، بھر کے لے جانے لگا، پکڑ لیا، کہا کہ اچھا تم ہی چوری کرتے ہو، پکڑ لیا۔ تو وہ بیچارہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا، کہا کہ بھائی بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے گھر میں بڑی ضرورت تھی اس لیے چوری کر لی ہے، معاف کر دو، اب دوبارہ نہیں آؤں۔ ان کو ترس آیا، چھوڑ دیا، چلا گیا وہ۔ پھر دوسرے دن اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، پھر آئے گا، کہا کہ وہ جھوٹ بول کے گیا ہے۔ پھر وہ بیچارے گھات میں لگے رہے، پھر آ گیا وہ، پھر پکڑ لیا، پھر عاجزی کی، رویا، پھر ترس آ گیا حضرت ابو ہریرہ کو، پھر چھوڑ دی۔ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، پھر آئے گا۔ پھر تیسرے دن پھر آیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو کہا کہ اب آج تو تیسرا دن ہے، تم کو چھوڑیں گے نہیں، آج تو اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم کو پیش کر کے ہی رہیں گے، اس لیے کہ تم روز وعدہ کرتے اور روز آ جاتے۔ پکڑ لیا تو پھر اس نے عاجزی کی، پھر اس نے کہا کہ اچھا آج میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھا دوں گا، آپ ان کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے یہاں کبھی چوری نہیں ہوگی، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو نے کہا اچھا چلو بھائی سکھا دو۔ تو اس نے آیت الکرسی سکھائی۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ تو اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، گئے حضرت ابو ہریرہ، کہا کہ اللہ علیہ وسلم وہ شخص پھر آیا تھا، لیکن آج اس نے جو ہے کہا کہ میں تم کو ایسے کلمات سکھا رہا ہوں کہ جس سے چوری سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو کلمات سکھائے، جو بات کہی یہ سچی ہے لیکن وہ جھوٹا تھا۔ تو کہا کہ پتہ ہے ابو ہریرہ وہ کون تھا جو 3 دن سے آ رہا تھا؟ وہ شیطان تھا۔ تو شیطان نے خود بتایا کہ تم مجھ سے کیسے بچ سکتے ہو، شیطان نے خود بتایا۔ بہت سے ہے نا اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ جناتوں نے ان کو بتایا کہ آپ ہمارے شر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو شیطان نے خود بتایا اور صحابی رسول کو بتایا اور نبی نے تصدیق کی اس کی۔ تو پتہ چلا کہ آیت الکرسی کتنے کام کی چیز ہے، جنت میں داخل کرنے والی چیز ہے، صبح شام پڑھیں گے تو حفاظت رہے گی، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو چوری وغیرہ سے حفاظت ہو جائے گی، تو بہت کام کی چیز ہے۔ تو سب لوگ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں ان اذکار کی پابندی کرنی ہے کہ آیت الکرسی پابندی سے پڑھنی ہے، تینوں کل 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اسی طرح سے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا ہے، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ ہم دشمنوں سے ڈرتے ہیں، دشمنوں کا خوف ہے ہمیں، چاہے دشمن اپنا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی دشمن ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف من رجل او من قوم، اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص سے ڈر ہوتا یا کسی قوم کا خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ میں تجھ کو دشمن کے مد مقابل کرتا ہوں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چھوٹی سی دعا،
اس کو کثرت سے پڑھنا کہ بار بار جو ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آج کل تو دشمنوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، آج تو بھائی بھائی کا دشمن، اس کو حسد، آپس میں لڑائیاں، تو سارے شر سے محفوظ رہنے کی ایک تو یہ بھی دعا ہے، بار بار پڑھیں، اور جس سے خطرہ ہو اس کا خیال کر کے پڑھیں کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ فلاں سے ہمیں خطرہ ہے تو دماغ میں اس کو لائیں ذہن میں اور پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک دعا اور سکھائی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی بڑی چھوٹی سی ہے، وقت کم ہے نا۔ اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ بڑے پریشان تھے، کہا اللہ علیہ وسلم اتنا خوف ہے اور تو لگ رہا ہے کہ ہمارا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے، بڑی تکلیف دہ حالات تھے، اس لیے کہ اتنے دشمن تھے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے صحابہ، کہ صحابہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے کہ ہم ایسے حالات میں کوئی دعا پڑھ لیں۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیوب سے اور ہمارے جو پردے کی چیزیں ہیں ان پر پردہ فرما دے، اور خوف کی جگہوں سے امن عطا فرما دے۔ تو یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے، تو کوشش کریں کہ ہم ان حالات میں جو بھی ظاہری باطنی اپنی حفاظت کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا استعمال کریں، جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں۔ ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اہتمام کریں۔ اپنے چھوٹے بچوں پر جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان پر ہم خود پڑھ کے ان کا دم کر دیں، انشاءاللہ پورے گھر کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا اور پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔